بیٹے کی طرف دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بیٹا چاند کو انگلی سے اشارہ کر رہا ہے. اگر میرا بیٹا چاند کو آگے کی طرف جانے کو اشارہ کرتا ہے تو چاند آگے کی طرف چلا جاتا ہے. میرا بیٹا اگر چاند کو اس سائڈ جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو چاند اس سائڈ چلا جاتا ہے. میرا بیٹا اگر چاند کو اس طرف جانے کو اشارہ کرتا ہے تو چاند اس طرف چلا جاتا ہے. حضرت آمینہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے غیب سے آواز آئی کہ آمنہ یہ مصطفیٰ میرا ہے, یہ بچہ میرا ہے, اس کو مٹی اور لکڑی کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر اس کو کھلونا چاہیے ہوگا تو میں چاند کو کھلونا دلا دوں گا, اور اگر اس کا جی چاہے گا کہیں گھومنے کا تو معراج پر بلا دوں گا, اور اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دوں. یہ شان تھی ہمارے نبی کی جو اللہ نے ہمارے نبی کو بخشی بچپن کی حالت میں. جوانی کا عالم کیا ہوگا ایک آدھ بات یہ بھی بتا دوں. جب ہمارے نبی بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینے لگے, لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کو بتانے لگے کہ اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ایک مرتبہ رات کا وقت تھا, ہمارے نبی مکہ کی گلیوں سے جا رہے تھے تو ابو جہل کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہمارے نبی کی شان بتلا رہا ہوں, ہمارے نبی کا عظمت اور مرتبہ کیا تھا. تو ابو جہل کے پاس سے گزرے. ابو جہل ہمارے نبی کو دیکھ کر ایک دم آپے سے باہر ہو گیا اور ہمارے نبی کو گالی دینے لگا, غصے میں لال پیلا ہو گیا. اور شراب کی مجلسیں چل رہی تھی, گالیاں بکی جا رہی تھی. ہمارے نبی کو دیکھ کر گالی بھی دی, پتھر بھی مارنے لگا. اور ابو جہل کے جو ساتھی تھے وہ بھی ہمارے نبی کو گالی دینے لگے, پتھر مارنے لگے. مگر ہمارے نبی چپ چاپ کچھ نہیں کہا, گردن نیچے جھکائے ہوئے آگے کی طرف بڑھ دی. لیکن جب ابو جہل نے کچھ زیادہ ہی حد کر دی اور گالی کی نسبت بھی اللہ کی طرف بھی کر دی تو ہمارے نبی واپس آئے اور آ کر کہا کہ ابو جہل کتنا بھی مارو گے, کتنا بھی ستاؤ گے, جو چاہے وہ کہو گے اور جتنی چاہے گالیاں دو گے, میں یہی کہوں گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں ایک اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا رہوں گا, میں تم کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلاتا رہوں گا, تمہیں جو چاہے وہ کرنا ہے وہ کر لے. ہمارے نبی یہ بات کہہ کر آگے کی طرف بڑھے. ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج موقع بہت اچھا ہے, آج محمد کو آزمانے کا موقع بہت اچھا ہے. محمد آسمان کی خبر دیتا ہے, محمد اللہ کے بارے میں بتاتا ہے نا کہ آج کہ اللہ ایک ہے اور آسمانوں کی خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آج محمد کو جھوٹا ثابت کرنے کا بہت اچھا موقع ہے. اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس کا جی چاہے اپنی مٹھی میں اٹھا لو اور جس کا جی چاہے جو چاہے وہ اپنی مٹھی میں لے لو. تو ان کے ساتھیوں نے جس کا جی چاہا اپنی مٹھی میں اٹھا لیا. کسی نے کھجور کی گٹھلی اٹھا لی, کسی نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے لی, کسی نے اپنے ہاتھ میں مٹی کا ڈیلا لے لیا, کسی نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے لی. جس کا جی چاہا اس نے اپنی مٹھی کے اندر اٹھا لیا اور ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے گئے اور ہمارے نبی کو آگے جا کر چاروں طرف سے گھیر لیا, ایک سرکل بنا لیا اور ہمارے نبی بیچ میں آ گئے. تو ہمارے نبی سے ابو جہل کہنے لگا کہ تم تو آسمان کی خبر دیتے ہو نا, تم تو اللہ کے بارے میں بتاتے ہو نا, اگر تم اتنے سچے نبی ہو, اگر تم اللہ کے رسول ہو اور واقعی میں تم اللہ کے رسول ہو تو ہمارے سب کی مٹھی میں جو چیزیں ہیں وہ بتا دو, ہم ایمان لے کر آ جائیں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ جس انسان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ دوسرے کی مٹھی میں کیا ہے, وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ اس کی مٹھی میں یہ ہے, اس کی مٹھی میں یہ ہے اور اس کی مٹھی میں یہ ہے. تو ایسے حالات میں, ایسے وقت انسان ٹینشن میں آوے, گھبراوے یا مسکراتا ہے. تو ہمارے نبی ٹینشن میں نہیں آئے اور نہ ہی گھبرائے بلکہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ابو جہل اس کے اندر اس میں کون سا کمال ہے اور یہ کون سی بڑی بات ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ تمہارے کسی کی مٹھی میں پتھر ہوگا, کسی کی مٹھی میں کنکر ہوگا, کسی کی مٹھی میں مٹی ہوگی, تو کسی کی مٹھی میں کھجور کی گٹھلی ہوگی, کسی کی مٹھی میں کھجور ہوگا. اس میں کیا کمال ہے؟ ارے کمال تو یہ ہے کہ تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جس کی مٹھی میں جو چیز تھی اس نے قوت لگانی شروع کی, اس نے طاقت لگانی شروع کی اور مٹھی آٹومیٹک کھلنی شروع ہو گئی. جتنے بھی ابو جہل کے ساتھی تھے اپنی مٹھیوں کو ٹائٹ
کہ کسی طرح سے مٹھی بند ہو جائے، لیکن جو چیز مٹھی کے اندر تھی اس نے اس زور سے طاقت لگائی، اس زور سے قوت لگائی کہ جتنی بھی مٹھی کے اندر چیزیں تھی وہ سب کی سب باہر آ گئی، اور سب کی سب ایک زبان ہو کر یہ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ھذا محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں جس کی مٹھی کے اندر جو چیزیں تھی وہ سب کی سب بولنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، مگر ابو جہل اتنے پر بھی یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ جادو ہے، جادو، اور کلمہ نہیں پڑھا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، جبکہ ایمان لانے کی بات تھی کہ ایسے موقع پر جو چیزیں مٹھی کے اندر تھی وہ ہمارے نبی کی گواہی دے رہی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی محمد جو اللہ کے رسول ہیں، یہی سچے نبی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایمان لانا چاہیے۔ تو اگر ابو جہل جادو کہہ کر چلا گیا کہ یہ جادو ہے، جادو، مگر ہمارے نبی کو بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا، اور ہمارے نبی رونے لگے۔ اور تو جب ہمارے نبی رونے لگے، اللہ نے کہا کہ میرے محبوب روتے کیوں ہو؟ جس کے نصیب میں میں نے ایمان لکھا ہی نہیں، جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہی نہیں، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ جادو کہہ کر مرے گا، اور جادو کہہ کر ہی جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ ابو جہل اس دنیا سے بغیر ایمان کے اس دنیا سے گیا ہے اور جہنم رسید ہوا ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ایمان ہمیں نصیب ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور جو ہمارے فرقان بھائی کا انتقال ہو چکا ہے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرمائے، قبر کے سوال و جوابوں کو آسان ان کے اوپر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔